اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر کچھ احکام نازل فرمائے ہیں کہ اگر ہم ان احکام کے مطابق اپنے بچوں کی پرورش کریں تو کوئی وجہ نہیں بنتی کہ ہمارے بچے ضدی ہو جائیں، بدتمیز ہو جائیں، غصے والے ہو جائیں، نافرمان ہو جائیں۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک بچے کی پیدائش کے لیے اس کے ماں اور باپ کا ہونا ضروری قرار دیا ہے، اور اس ماں اور باپ کے انتخاب کے لیے سب سے پہلی سیڑھی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم اپنا جیون ساتھی کس کو منتخب کرتے ہیں۔ کیا اللہ رب العالمین نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں ہم ان کے مطابق اس تعلیمات کو سامنے رکھ کر منتخب کرتے ہیں یا اپنی سوچ کے مطابق کرتے ہیں؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا جیون ساتھی منتخب کرنے کے لیے آپ نے سب سے زیادہ ترجیح دینداری کو دینی ہے، اور ہم سب سے زیادہ ترجیح دنیا کو دیتے ہیں۔ پھر سائنسی تحقیق کے مطابق جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہی ہے تو اس کے اندر روح آ جاتی ہے، اور جیسے ہی روح آ جاتی ہے اس بچے کے اندر اس کی ماں کی عادات کا بھی اثر ہوتا ہے، اس کی ماں کی غذا کا بھی اثر ہوتا ہے، اور اس کی ماں جو آنکھوں سے دیکھتی ہے اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اور اس کی ماں جو کانوں سے سنتی ہے اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اور اس کا باپ جو باہر سے حلال کما کر لاتا ہے اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اور اگر حرام کما کر لاتا ہے تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ پھر یہی بچہ جب اللہ رب العالمین اس کو دنیا کے اندر وجود بخشتے ہیں تو اس چیز کا احساس ہمیں ہوتا ہے کہ اب اس کی ماں جو کھائے گی اس کا اثر بچے پہ ہوگا، حالانکہ وہ پیٹ کے اندر بھی ہوتا ہے۔ یہی بچہ جب تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بچہ ہے، حالانکہ شریعت کا حکم ہے جب بچہ پیدا ہو تو پہلے دن اس کے کان میں اذان دی جائے۔ اگر بچہ پہلے دن کی بات کا پیدا ہوتے ساتھ ہی اس بات کا اثر قبول نہیں کرتا تو پھر اس اذان کا کیا مقصد ہوا؟ ہم جب کان میں اذان دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جیسے ہی بچہ اس دنیا میں آیا جو کچھ وہ سنتا ہے اس کا اثر اس کی زندگی میں ضرور ہوتا ہے۔